صحابہ کرام علیہ رضوان کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو 500 سال زندگی دی، 500 سال اس کی عمر تھی، اور وہ دنیا سے بالکل قطع تعلقی کر کے ترک دنیا تھا، تارے کے دنیا کو چھوڑ کر صرف رب کی عبادت کرتا رہا 500 سال۔ لیکن کہاں؟ ایک سمندر میں چھوٹی سی پہاڑی تھی، اس پہاڑی میں وہ اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہا، اور عبادت کتنا عرصہ؟ 500 سال۔ 500 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر نعمتیں یہ کی، جہاں پورے سمندر کا پانی کڑوا تھا، کھارا اور نمکین تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی چھوٹی سی پہاڑی کے ایک جانب میٹھے پانی کا چشمہ اس کے لیے جاری کر دیا۔ وہ میٹھا پانی، جہاں پورے سمندر کا پانی کڑوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے میٹھا پانی وہاں عطا کر رہا ہے پینے کے لیے، اور غذا کے لیے جہاں اس کے لیے کچھ بھی نہیں پہنچ سکتا، اسی چھوٹی سی پہاڑی پہ اللہ تعالیٰ نے ایک انار کے درخت کو پیدا کر دیا۔ ہر دن صبح کو ایک تازہ انار اس کو ملتا اور وہ کھا لیتا تھا۔ یہ اس کی خوراک تھی، اس چشمے سے پانی پیتا رہا، انار کا ایک دانہ ہر روز کھاتا رہا۔ ویسے تو سال میں ایک مرتبہ ہی پھل لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر دن اس کے لیے ایک نیا انار پیدا کرنا، اس کو عطا کرنا۔ 500 سال اس نے اس حالت میں اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں عبادت ہی کی، کسی لمحہ اس کا نافرمانی میں نہیں گزرا، یعنی یوں کہیے کہ ہر سانس رب کی عبادت میں نکالتا رہا۔ کوئی سانس اس کی زندگی کا ایسا نہیں تھا جس میں اس کے رب کی نافرمانی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اس کی پاک بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور اس پر انعام یہ ہے کہ اس نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سے 2 چیزیں مانگی ہیں، اور وہ بھی بڑی عجیب چیزیں۔ ایک امام الانبیاء نے فرمایا، اس نے عرض کی یا پروردگار عالم، تیرا قانون ہے کہ جس حالت میں جو بندہ مرے گا قیامت میں اسی حالت میں اٹھے گا۔ ساری زندگی تیری بندگی کی ہے، تیری عبادت کی ہے، اب میری خواہش اور چاہت یہی ہے کہ جب میری روح نکل رہی ہو میرا سر سجدے میں ہو، میرا سر سجدے میں ہو، اور اسی حالت میں میں قبر میں بھی رہوں اور قیامت کے دن بھی اٹھایا جاؤں گا۔ جناب جبرائیل امین نے حضور علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس شرط کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، تیری شرط مقبول ہے کہ سجدے کی حالت میں ہی روح کو نکالا جائے گا، اسی حالت میں تجھے قبر سے اٹھایا جائے گا، اور دوسری شرط اس کی یہ تھی کہ قبر کے اندر مٹی میں جانا ہے، جب مٹی میں میرا جسم جائے تو میرا جسم بالکل خراب نہ ہو، میرے جسم کو مٹی خراب نہ کر سکے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی اس شرط کو بھی قبول کر لیا۔ آخر وقت آ گیا، موت اٹل فیصلہ ہے، جانا ہے ہر کسی نے، بڑے بڑے عابد چلے گئے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک رب کی طرف سے بلاوا آیا، اس کی روح نکل گئی۔ جناب جبرائیل امین نے حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اب تمہاری بارگاہ میں ہماری حاضری ہوتی ہے، یعنی جیسے ہم اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر نازل ہوتی ہے، اس جزیرہ سے جیسے ہی گزرتے ہیں تو ہم اس بندے کو دیکھتے ہیں، وہ اپنی قبر میں صحیح سالم سجدے کی حالت میں اب بھی موجود ہے۔ رب کا وعدہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ
फरमाए गा अदखिलू अब्दी अल-जन्नत बिरहमती, मेरे इस बंदे को मेरी रहमत के सदके जन्नत में दाखिल कर दो। उस 500 साल के आबिद को बिरहमती, मेरी रहमत के तवस्सुल से, मेरी रहमत के सदके से जन्नत में दाखिल कर दो। वो अर्ज करेगा या रब्बी बल बिअमली, या अल्लाह आज रहमत का हवाला न दो, आज मैं जन्नत में तेरी रहमत के सदके नहीं, दुनिया में हर सांस तेरे हुक्म के मुताबिक गुजारी है, हर हर लम्हा में इबादत करता रहा, मेरे नामे अमाल में, मेरे रजिस्टर में कोई एक देखने के बराबर भी नेकी कोई गुनाह नहीं है जो मुझे आज फरिश्ते दिखा सके। फिर आज मुझे अपने अमाल के सदके जन्नत में जाना चाहिए। अल्लाह ताला दूसरी मर्तबा भी फरमाएगा कि मेरी रहमत के तवस्सुल से मेरे बंदे को जन्नत में दाखिल कर दो। दूसरी मर्तबा में जवाब उसका यही होगा बल बिअमली। तीसरी मर्तबा अल्लाह फरमाएगा मेरी रहमत के सदके जन्नत में दाखिल कर दो। तीसरी मर्तबा भी वो जवाब नहीं देगा या रब्बी बल बिअमली। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों को अब इसको मेरे सामने खड़ा कर दो, अब इसको मेरे सामने खड़ा कर दो, क्योंकि मैं अपनी रहमत के सदके से जन्नत अता कर रहा था, जो मैंने नेमतें इस पर नाज़िल की थी उसका मैंने हिसाब नहीं लिया, मैं बगैर हिसाब के से जन्नत दे रहा था। अब ये अपने आप को मेरे सामने खड़ा कर रहा है हिसाब के लिए, तो फिर इसका हिसाब लेना चाहिए, सामने खड़ा कर दो। अल्लाह ताला फरमाएगा कि एक पलड़े में इसके आमाल को रख दो, एक पलड़े में 500 साल की नेकियां, 500 साल के नेक अमल रख दिए जाएंगे, और दूसरे पलड़े में अल्लाह फरमाएगा सिर्फ एक आंख, पूरा जिस्म नहीं, वो जो उसको समंदर में अल्लाह मीठा पानी पिलाता रहा, बगैर मौसम के अनार खिलाता रहा, अभी तक वो करोड़ों नेमतें बाकी हैं, सिर्फ एक नेमत जो मैंने इसको आंख अता फरमाई थी, उस एक आंख को दूसरे पलड़े में रख दो। वो एक आंख वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, 500 साल की नेकियों वाला पल्ला हल्का और कम हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा अब इसके पास तो नेकियां बची नहीं जो मेरे इनामात के बदले में दे सके, अब इसको उठाओ और जहन्नम में डाल दो। जैसे फरिश्ते उसको उठाएंगे वो अर्ज करेगा या परवरदिगार आलम, कभी सोचा नहीं था कि तेरी रहमत जो है पूरी दुनिया पे वसी है, तेरी रहमत के आगे पूरी दुनिया कतरे के बराबर भी नहीं हो सकती। या अल्लाह अब अमाल के तवस्सुल से नहीं, तेरी रहमत के सदके मुझे जन्नत मिलनी चाहिए। अल्लाह फिर फरमाएगा कि अब ये मेरी रहमत पर भरोसा रखता है, अमाल पर नहीं, अब इसे जन्नत अता फरमा दीजिए।